بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، پچھلے جمعہ جس آیت کا ترجمہ ہوا تھا وہ آیت تھی وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ کہ اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کی مدد کر سکے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جس کو اللہ اپنے راہ سے بھٹکا دے اس کے سنبھلنے کا کوئی ذریعہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسْتَجِیبُوا لِرَبِّکُم مِّن قَبْلِ أَن یَأْتِیَ یَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ کہ اپنے رب کی بات مان لو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے جبکہ لوٹنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ لوٹنے کی جگہ سے دو جگہ مراد ہے، یا تو زندگی کا آخری حصہ جو موت کا وقت ہے، یا دنیا کا آخری حصہ جو قیامت کا وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استجیبوا لربکم من قبل، اس سے پہلے پہلے اپنے رب کی بات مان لو ان یاتی یوم لا مرد لہ کہ تمہارے پاس لوٹنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وَمَا لَكُم مِّن مَّلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن کوئی پناہ بھی نہیں ہوگا اور تم کو انکار کی گنجائش بھی نہیں ہوگی۔ موت سے بھی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ یہی تو ایک چیز ہے کہ خود اللہ رب العزت جو قادر مطلق ہے اور اپنی وحدانیت کی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا کر دیا ہے۔ کہیں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے انسان یہ نہیں سمجھ سکے کہ اللہ ایک ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں اللہ کو ایک نہیں مانتے ہیں، کئی خداؤں کو مان لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برحق معجزہ دکھایا، لیکن اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ نبی کو نہیں مانا۔ قرآن مقدس کا ایک معجزہ ہے کہ آج تک ایک نقطہ ایک زبر زیر کا فرق نہیں ہوا۔ انجیل، زبور، توریت، ان کتابوں میں یہ خصوصیت نہیں ہے۔ دنیا کی ساری کتابیں ایک دفعہ پڑھ لیجئے، چاہے وہ ناول ہو یا کوئی ڈائجسٹ ہو یا ایک سے ایک عاشق معشوق کی کہانی ہو، دوبارہ پڑھنے کی طبیعت نہیں چاہے گی۔ لیکن قرآن مقدس ہے، روزانہ پڑھیے، بار بار پڑھیے، طبیعت نہیں اکتاتی ہے۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ اس کو بھی بہت سارے لوگ نہیں مانے، لیکن موت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ پورے دنیا اس کو مان رہی ہے کہ موت برحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ، تم انکار بھی نہیں کر سکتے موت کا فرشتہ آ جائے کہ ہم کو مرنا نہیں ہے، یا قیامت میں جمع ہونا ہو جائے تو تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو کہ نہیں ہم اپنے قبر میں سوئے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے پہلے اللہ کی بات کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کی کتاب کو، اس کو مان لیا جائے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات دن انتھک یہی کوشش رہتی تھی کہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، جہنم میں جانے سے بچ جائیں، اللہ کا برگزیدہ بن جائیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، دلی تکلیف، رنجیدہ ہو جاتے، مایوس ہو جاتے۔ خود اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں کتنا اداس ہو گئے۔ کان میں کہا تھا کہ چچا چپکے سے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ کا احسان بہت ہے۔ ابو طالب نے کہا نہیں بیٹا، میرے مرنے کے بعد لوگ تانا دیں گے کہ بھتیجے کے دین کو ڈر سے قبول کر لیا۔ نہیں مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس ہوئے۔ اللہ نے کہا تو اتار دی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ میرے محبوب آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء،
اللہ جس کو چاہے گا اسی کو ہدایت ملے گی۔ اگر ابو طالب ایمان نہیں لایا تو آپ کو غمگین نہیں ہونا۔ اسی ڈھنگ کے اور قصوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا، فَإِنْ عَارَضُوا، اگر آپ کی تبلیغ، آپ کی بات، آپ کے معجزہ کو دیکھ کر لوگ اگر دین میں داخل نہیں ہو رہے ہیں تو فَإِنْ عَارَضُوا، اگر روح گردانی کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، رخ بدل لیتے ہیں، تو فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم آپ کو اس کے اوپر حاکم اور نگراں نہیں بنایا ہے کہ ہاتھ پکڑ کے اس کو کلمہ پڑھوا ہی دیجئے، اس کو نماز پڑھوا ہی دیجئے، اس کو روزہ رکھوا ہی دیجئے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے پاس صرف تبلیغ کر دینے کا کام ہے، آپ پہنچا دیجئے، خبر کر دیجئے، سمجھانے کے انداز میں سمجھا دیجئے، زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا لا اکراہ فی الدین، تیسرے پارے میں، کہ دین کے لانے میں زبردستی نہیں ہے، دین کے لانے میں زبردستی نہیں ہے۔ اس جگہ لوگ ایک غلطی کر جاتے ہیں ترجمہ دیکھ کر، فی کے معنی آتے ہیں میں، جیسے ان ہوتا انگریزی میں، اور علا کے معنی آتے ہیں پر، جیسے آن یا ایک جیسے ہو، زیرو غیر زیرو جیسے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس جگہ فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے لانے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ دین کے لانے میں اگر جیسے ہم لوگ فری آزاد ہیں اور لوگ کہتے ہیں جاؤ اس کی مرضی وہ جانے، وہ جیسے کتنا بڑا سے بڑا پاپ، بڑا سے بڑا ظلم، بڑا سے بڑا گناہ کرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں جانے وہ اس کا کام نہیں۔ اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے لانے میں زبردستی نہیں ہے، دین کے چھوڑنے میں زبردستی ہے۔ اگر کوئی مسلمان بہک رہا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کو راہ پہ لانا۔ اگر یہی آزادی کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی لا اکراہ فی الدین نہیں کہتے، بلکہ کہتے لا اکراہ علی الدین، چلو جو جیسا کرتا تم پر کوئی بات پرس نہیں ہوگی۔ تو اس جگہ لوگ غلطی کر جاتے ہیں، دین لانے میں زبردستی نہیں ہے، لیکن دین لا کے اگر بہک جائے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کو پھر سے دین پہ لانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان علیک الا البلاغ، آپ کے اوپر صرف تبلیغ کر دینا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، کہ جب ہم انسان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، رحمت اللہ کی جانب سے ہر چیز رحمت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، انسان ہے، سمجھ ہے، سنائی دینا، سونگنے کی قوت، بولنے کی قوت، چلنے کی قوت، کھانا پینا، بیوی بچے، یہ ساری چیز یہ سب اللہ کی جانب سے رحمت ہے، نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، کہ جب ہم اپنے بندوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، فرح بہا، بہت خوش ہوتا ہے، اور خوش ایسا ہوتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی سے یہ کام ہوا ہے۔ وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پیسہ تھا مکان بنا لیا، پیسہ تھا گاڑی لے آئے، پیسہ تھا علاج کرا لیا، لیکن نہیں، یہ سب اللہ کی جانب سے ہے۔ فرح بہا، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر اس کو خود اپنے ہاتھ کی کمائی سے کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی دکھ، کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، انسان بڑا ناشکرا ہے کہ ایک تکلیف اگر پہنچتی ہے تو اللہ کی پچھلی ساری نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ ابھی ہم لوگ اس میں سے کم 99% تو ایسے ہوں گے کہ ابھی سر درد سے حفاظت میں ہوں گے، دانت درد سے حفاظت میں ہوں گے، بخار سے حفاظت میں ہوں گے، سارے لوگ، اللہ کرے سب دن اچھے رہیں، لیکن ایک دن اگر سر میں درد ہو جائے، دانت میں درد ہو جائے، ایسا چہرہ اداس بنا لیں گے، اور یہاں سے چوک تک جتنے لوگ سلام کریں گے سب کو کیا بتاؤ آج سر میں درد ہے۔ پچھلی زندگی کبھی کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں؟ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک کوئی مصیبت آ جائے تو فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، انسان اتنا ناشکرا ہے کہ پچھلی ساری نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔
اور جب خوشی آتی ہے تو پھولے نہیں سماتا، اللہ کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، کہ جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فَرِحَ بِهَا، کافی خوش ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ایک لفظ پر غور کیا، اللہ نے یہاں ایدیہم کا لفظ استعمال کیا جس کے معنی ہاتھ کے کمائی، اس لیے کہ زندگی میں اکثر کام انسان ہاتھ سے انجام دیتا ہے، اور خاص کر کے اللہ کی نافرمانی کا کام۔ کسی کو مارا، ہاتھ سے مارا، تاش کی پتی ہاتھ سے کھیلا، شراب کا گلاس ہاتھ سے لیا، کسی عورت کو چھوا ہاتھ سے چھوا، کسی کے دکان کا تالا کھولا ہاتھ سے کھولا، اور کسی کا چیز چورایا تو ہاتھ سے چورایا۔ تو اکثر نافرمانی ہاتھ سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو چھوڑ کر یہاں ہاتھ کا استعمال کیا ہے، بما قدمت ایدیہم۔ اور آپ لوگ شاید نہیں سمجھ پائیں گے، عربی کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ اوپر فرمایا وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، یہاں اذا کا لفظ کہا رحمت کے معاملے میں۔ کیوں؟ اللہ کی عادت یہ ہے کہ بندوں پر رحم کرے، اللہ کی ذات میں یہ بات داخل ہے کہ بندوں پر رحمت کو اتارے۔ اللہ سخت دل نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ دو نظر کرنے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے عربی کا جملہ استعمال کیا یہاں وَإِنَّا إِذَا، کہ جب بندے کو رحمت کا مزہ چکھایا جاتا ہے، اور نیچے کہا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو ان کا لفظ یہ آتا ہے کہ اگر اپنے ہاتھ سے برا کماؤ گے تب تم پر مصیبت آئے گی، ورنہ اللہ تو رحمت ہمیشہ اتارتا ہے۔ یہ ہے عربی کا فرق۔ پڑھے لکھے لوگ تھوڑا جملہ پر غور بھی کرنا چاہیے، جیسے اردو پڑھے لکھے لوگ بھی کبھی کبھی بہک جاتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ جیسے اردو میں کہیں لکھا ہوگا کہ آج بازار میں بڑھیا کوالٹی آ گئی، بڑھیا کوالٹی آ گئی، سمجھ رہے ہیں نا، کہ آج بازار میں بڑھیا کوالٹی آ گئی سامان کی۔ اسی کو کوئی کم پڑھا لکھا پڑھ سکتا ہے کہ آج بازار میں بڑھیا کو الٹی آ گئی۔ لکھ کے دیکھیے گا، ایک ہی طرح لکھا رہے گا، بڑھیا کوالٹی لکھا اسی ڈھنگ سے رہے گا، لیکن کم پڑھے لکھے وہ سمجھیں گے نہیں کہ بازار میں بڑھیا کو الٹی آنے کا پرچار تو نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھیا کوالٹی ہے۔ تو یہ لوگ کہیں کہیں بہک جاتے ہیں پڑھنے میں۔ بہرصورت اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، یہ لوگ اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ کو ایک جانے یا نہ جانے، اللہ پر ایمان لاویں یا نہ لاویں، للہ ملک السماوات والارض، سارے زمین آسمان میں اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ ہی سب چیز کو پیدا کرتا ہے۔ آگے جو فرمایا یہ اللہ کی وحدانیت پر بڑے غور کی بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناسا، اللہ ہر چیز کو تو پیدا کرتا ہی ہے، لیکن یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جس کو چاہتا ہے صرف لڑکی پیدا کرتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے صرف لڑکی عطا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا۔ اور آگے فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صرف لڑکا ہی لڑکا عطا کرتا ہے۔ آگے اور فرمایا او یزوجہم ذکرانا واناسا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے تو کچھ لڑکا کچھ لڑکی دونوں طرح کی اولاد دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے تو بانجھ بھی بنا دیتا ہے۔ تینوں بات ہے، اللہ چاہتا ہے صرف لڑکی ہی لڑکی، اللہ چاہتا ہے صرف لڑکا ہی لڑکا، اللہ چاہتا ہے لڑکا اور لڑکی، اللہ چاہتا ہے تو بانجھ بنا دیتا ہے۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آگے اللہ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، کہ زمین آسمان میں اسی کی بادشاہت ہے، اور یہاں پھر لڑکا لڑکی پیدائش کا ذکر کیا
یہ انسان کو خبردار کرنے کے لیے کہ اور چیزوں کو تو چھوڑ دو، تم کو چلنا پڑے گا، پاپڑ بیلنا پڑے گا، انتظام کرنا پڑے گا، لیکن بیوی عورت کی ذات سب کے گھر میں ہے، اپنی بیوی ہے، اپنے ڈھنگ سے اس کے ساتھ خواہش نفس بجھا سکتے ہو، اپنے ڈھنگ سے غذا کھا سکتے ہو، اپنے ڈھنگ سے استعمال کر سکتے ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ ایک ہی منی کا قطرہ ہے، بیوی بھی ہے، شوہر بھی ہے، کیا وجہ ہے کہ صرف لڑکا ہی ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے صرف لڑکی ہی ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ دونوں قسم کے ہوتے ہیں؟ پھر اس سے اور کیا وجہ ہے کہ بانجھ ہو جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا سوچو کہ جب تم اپنی بیوی سے بڑے بڑے پردھان منتری، بڑے بڑے صدر، بڑے بڑے ایس پی، کلکٹر، عالم، علماء، پیر بزرگ، جن کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے اپنے من کے مطابق اولاد پیدا کر سکے، وہ اللہ ہی کرتا ہے، تو پھر اتنی بڑی دنیا یہ بھی ایک اللہ ہی پیدا کیا ہے، یہ اسی کی قدرت ہے۔ یہ اللہ کو سمجھانا ہے کہ جب تمہارے بس میں اپنے خواہش کے مطابق بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا نہیں ہے تو پھر کھیتی ہے، مکان ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، دنیا کی اور چیزیں ہیں، یہ سب سوچ لو کہ یہ اللہ ہی کی جانب سے ہے، اور اللہ ہی قادر مطلق ہے، انسان سے کچھ نہیں ہو سکتا، انسان ایک تدبیر ہے، ایک بہانہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، اللہ جس کو چاہے بانجھ بنا دے، انہو علیم قدیر، اور وہ اس لیے ہے کہ اللہ علیم بھی ہے اور اللہ قدیر قدرت والا بھی ہے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مانگ کیا کرتے تھے کہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں ہوتی آپ کی، یا اللہ تعالیٰ آپ سے کیوں ڈائریکٹ بات نہیں کرتا؟ موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا تھا، آپ سے بھی بات ہونی چاہیے۔ اس کے جواب میں یہ آیت اتری، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی انسان کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ ڈائریکٹ اس سے بات کرے۔ ہاں البتہ اللہ کو نبی سے بات کرنے کا مختلف طریقہ ہے، کیا؟ الا وحیا، یا تو وحی کریں گے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے بات کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تھے، کوئی نہیں تھا، کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ سورہ طٰہٰ آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ اننی انا اللہ، اے موسیٰ تم کہاں جا رہے ہو؟ دیکھو میں ہی اللہ ہوں۔ لیکن اللہ دکھائی نہیں پڑ رہے تھے، پردے کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی۔ ان او من وراء حجاب، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر وحی بھیجنے کا، بات کرنے کا یہ تین طریقہ ہے۔ ایک تو وحی کے ذریعہ جس کو القاء کہتے ہیں، او من وراء حجاب یا پردے سے، او یرسل رسولا یا کوئی فرشتہ آ جائے وحی لے کر، جیسے حضرت جبرائیل، فیوحی بإذنہ، تو پھر اللہ جو حکم کرتا ہے اللہ کے حکم سے وہ وحی لے کر آتے ہیں، ما یشاء، جو اللہ چاہتا ہے، انہ علی حکیم، اللہ بالا برتر ہے اور حکمت والا ہے۔ وحی کا معاملہ ایک ایسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہلکا گھنٹی کی طرح بھن بھناہٹ کی آواز آتی تھی۔ جب حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تو ہلکی گھنٹی کی بھن بھناہٹ ڈھنگ کی آواز آتی تھی، آپ سمجھ جاتے کہ کوئی بات ہے، طبیعت بوجھل ہو جاتی، بدن پر گرا گزرتا، چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ سردی کے دنوں میں بھی جب وحی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر پسینہ چھوٹ جاتا، وحی کے بوجھ سے، اور حضرت جبرائیل بات کر کے چلے جاتے۔ 2 دفعہ کا ایسا واقعہ آیا ہے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے ہیں۔ 1,24,000 صحابہ کرام، سبھی خوش قسمت، سبھی متبرک بابرکت ذات، صحابہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ آج کا قطب ابدال بھی صحابہ جس گھوڑے پہ چڑھا کرتے تھے، اس گھوڑے کے کھڑ کے نیچے کی مٹی بابرکت ہے،
آج کا بڑا سے بڑا قطب ابدال بھی اس مٹی کے برابر کا نہیں ہے۔ تمام صحابہ کرام خوش قسمت بابرکت تھی، لیکن ان میں ایک صحابہ ایسے تھے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے ہیں، اسی صحابہ کے شکل میں آئے ہیں۔ ان صحابہ کا نام تھا دہیہ کلبی۔ دہیہ کلبی ایک صحابہ ایسے ہیں کہ حضرت جبرائیل 2 دفعہ آئے ہیں تو دہیہ کلبی صحابہ کے شکل میں آئے ہیں، بات کر کے چلے گئے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ حضرت جبرائیل تھے جو وحی لے کر آئے تھے۔ بہر صورت ان تمام آیتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کی جانب سے جتنی نعمتیں ہیں ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، اور اگر برائی آ جائے، مصیبت آ جائے، بلا آ جائے تو اس کو اپنے ہاتھ کی کمائی سمجھنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ کیا قصور ہوا کہ کل تک تو ہم ٹھیک تھے، میری حالت صحیح تھی، آج کیا ہو گیا؟ کبیر جی نے دعا میں کہا ہے کہ دکھ میں سمرن سب کرے، سکھ میں کرے نہ کوئی۔ دکھ میں سمرن سب کرے، سکھ میں کرے نہ کوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دکھ میں تو اللہ کو سب یاد کرتا ہے، سکھ میں اللہ کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ اگر سکھ میں بھی اللہ کو یاد کرنے والے ہم بن جائیں تو دکھ نام کی چیز ہوگی بھی نہیں۔ کبیر جی نے کہا کہ دکھ میں سمرن سب کرے، سکھ میں کرے نہ کوئی۔ جو سمرن سکھ میں کرے تو دکھ کاہے کو ہوئے۔ اگر خوشی میں ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مصیبت آئے گی ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔